الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو، اللہ پاک نے لازم کیا ہے علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر بدلے کو، برابری کو مقتولوں کے بارے میں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو۔ آزاد کے بدلے آزاد کو، غلام کے بدلے غلام کو، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ اس کو انشاءاللہ سمجھاتی ہوں میں پہلے، پھر اس کے بعد آیت مکمل کرواتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے، یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ اسلام سے کچھ ہی پہلے عرب کے دو قبیلوں میں خوب قتل و قتال ہوا، آپس میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ یعنی خون انہوں نے کیے۔ لیکن جب اسلام کا بابرکت دور آیا تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل و قتال جو ہوا تھا اوس اور خزرج میں ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ ان میں ایک قبیلہ دوسرے سے تعداد اور غلبے میں زیادہ تھا، اسی واسطے دوسرے قبیلے کی عورتوں سے بغیر مہر کے یہ لوگ نکاح کر لیتے تھے اور طرح طرح کی زیادتیاں کرتے تھے۔ جب ان پر ایسی زیادتی ہوتی تھی تو کہتی یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ ہم اپنے غلاموں کے عوض آزاد کو اور عورت کے بدلے مردوں کو، اور ایک مرد کے بدلے ان کے دو مردوں کو قتل کریں گے، ایک زخم کے بدلے دو زخم لگائیں گے۔ تو اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ تو آیت میں اللہ پاک نے برابری کا حکم فرمایا، اور اس پر کہتے وہ سب راضی ہو گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یعنی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ بنی قریظہ اور بنو نذیر، یعنی ان دونوں قبیلوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ اگر ایک زخم ہے تو تم بھی ایک ہی زخم کے بدلے اس سے قصاص لوگے۔ تمہارا ایک بندہ مرا ہے، ایک مرد ہے، تو اس کے بدلے میں ایک ہی مرد، اور اگر ایک عورت ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی عورت۔ اسی طرح پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی عزیز قتل کیا جائے یا اس کو کوئی زخمی کر دے تو اس کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو قصاص لے، ٹھیک ہے نا، بدلہ لے، یا معاف کر دے، یا پھر دیت لے۔ یا تو قصاص لے، یا معاف کر دے، یا دیت لے۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیا تو پھر حد سے تجاوز نہ کرے، ورنہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو جان کر قتل کر دیں تو اس کو مقتول کے وارثوں کو دے دیا جائے۔ جس نے قتل کیا ہے اس بندے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ خاندان میں سے کوئی بندہ ان کو پکڑا دیا جائے، یا تو وہ اس کو قتل کر دے
یا دیت لے لے یا پھر معاف کر دیں، یعنی ان تین باتوں میں سے جس کو بھی اختیار کرنا چاہے تو ان کو اختیار ہے۔ الحر بالحر، قرآن نے اصول بیان کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو آیت سے یہ نہیں نکلتا کہ آزاد غلام کے عوض یا پھر غلام آزاد کے عوض یا پھر مرد عورت کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، بات کو سمجھیے گا۔ جس مسلک کو، جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک مخالف کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ آزاد جب کسی آزاد کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس ہی آزاد کو قتل کیا جائے، مقتول کے شرف یا مرتبے کی وجہ سے اس کے ساتھ اوروں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی غلام کسی غلام کو مار ڈالے تو اس کے قصاص میں اسی کو مارا جائے، کسی آزاد کو اس مقتول کے کسی شرف اور کمال کی وجہ سے نہ مارا جائے۔ ایسے ہی کوئی عورت جب کسی عورت کو قتل کر ڈالے تو اس کے بدلے اس عورت کو ہی مارا جائے، اس عورت کے کسی کمال اور شرف کی وجہ سے کسی مرد کو نہ مارا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جان دوسری جان کے عوض قتل کر دی جائے، خواہ کوئی آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اب اکثر تو دیکھیں جو ایسے معاملات ہوتے ہیں دشمنیوں کے، اس میں معاملات اصل میں دیکھیے اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک خاندان کا ایک فرد مارا گیا ہے تو وہی خاندان والے اگر وہ بدلہ لیتے ہیں تو وہ بدلہ کس طریقے سے لیتے ہیں کہ اسی خاندان کے کسی بندے کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے۔ اب اگر کسی عورت نے دیکھے مرد کو قتل کیا ہے تو اسی عورت کو مارا جائے گا، یہ نہیں کہ اس مرد کے مقابلے میں مرد ہی مارا جائے۔ کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو اسی مرد کو مارا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں انہی کے خاندان کی کوئی عورت ماری جائے، نہیں۔ ہاں یہ چیز تھی پہلے لیکن اب نہیں، اس لیے کہ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، یعنی لکھ دیا ہم نے ان بنی اسرائیل پر تورات میں کہ بے شک جان کے بدلے جان لی جائے۔ پہلے امتوں پر جو احکام الہی اللہ پاک نے اتارے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہود اور نصارہ پر، تو اس کا کچھ اعتبار اب نہیں، ان میں سے ہی ہوتا تھا، اور یہی طریقہ کار آج ہم مسلمانوں میں بھی زیادہ تر رائج ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہم نے اسی دین کی پیروی کرنی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کا اقرار اور گواہی دیتا ہو، اس کا خون گرانا بغیر تین باتوں کے جائز اور حلال نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو مسلمان ہے اس کو قتل کرنا بالکل بھی جائز نہیں، ہاں لیکن اگر تین باتیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، یا تو اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو اس لیے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، مسلمان نے اگر مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کا خون پھر حلال ہو گیا۔
یا پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کر لیا تو اب اس کو قتل کرنا حلال ہے، اب اس کا خون حلال ہے۔ یا پھر اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، یعنی مرتد ہو گیا، تو بھی اس بندے کا خون حلال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تین باتیں اگر کسی مسلمان میں پائی جاتی ہے تو اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کرنا صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ سب اس بات پر متفق ہیں، یعنی جس مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے علاوہ باقی تمام اس بات پر متفق ہیں کہ غلام آزاد کے بدلے، عورت مرد کے بدلے، کافر مسلمان کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ لیکن اپنا مسلک میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مسلک کو ہم لے کر چلتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو قتل کرنے کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے آگے حکم دیا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف ہو جائے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ، یعنی جو دیت مقرر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، دیت جو ہوتی ہے ایک مسلمان آدمی کی جو دیت ہوتی ہے، اس کا جو خون بہا ہے وہ 100 اونٹوں کی قیمت ہے، اور یہ کافی بڑی قیمت بنتی ہے۔ تو اس میں سے کچھ حصے کو معاف کرنا یا پھر ساری دیت معاف کرنا، اس کی گنجائش ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن جتنی وہ معاف کرے اتنی ہی معاف سمجھی جائے گی، باقی ادا کرنا ضروری ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف ہو جائے اس کی بھائی کی جانب سے کچھ حصہ، تو فاتباع بالمعروف، تو چاہیے کہ شریعت کی اتباع کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور دیت کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ادا کرے ان کی طرف اچھے طریقے سے، خوش معاملگی سے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے اے امت محمد، یہ تمہارے اوپر بہت، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تمہارے لیے۔ اس لیے کہ دیکھیں روایات میں آتا ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی اس امت محمدیہ پر بڑی رحمت ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے دیت کا مال حلال فرما دیا ہے، پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں فرمایا تھا۔ یہودیوں کے ذمہ تو قصاص لازم تھا، یعنی خون معاف کرنا یا دیت، یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ عیسائیوں کو خون معاف کر دینے کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا، ان کے لیے قصاص لینا جائز نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر کیسی تخفیف اور سہولت فرمائی، اللہ پاک نے ان کے لیے قصاص، معاف کرنا اور دیت لینا، یہ تینوں امر مشروع فرما دیے، الحمدللہ۔ ہر جانب سے اللہ پاک نے اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد اس کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی جو کوئی معاف کر دے یا دیت لینے کے بعد پھر بھی قتل کرے تو اس کو آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ یعنی اگر ایک چیز پر متفق ہو گئے کہ یا تو دیت لی جائے یا پھر مقتول کو، قاتل کو معاف کر دیا جائے،
اب انہوں نے دیت وصول کر لی، لیکن دیت وصول کرنے کے بعد اس بندے کو انہوں نے قتل کر دیا، یا پھر انہوں نے اس کو مکمل معاف کر لیا یا دیت کا کچھ حصہ معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد اس بندے کو قتل کر دیا، تو قرآن کہہ رہے کہ اگر تم اس طرح زیادتی کرو گے تو صورت میں تم سخت ترین گناہ گار ہوگے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اور قیامت کے دن تمہارے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دیت لینے کے بعد قتل کرے اس کی معافی نہیں ہے، یعنی اس نے شدید طریق تو اس کا مال لوٹا مسلمان کا، ظاہری بات ہے دیت کی رقم کافی بڑی رقم ہوتی ہے، پھر اس کو قتل بھی کر دیا۔ ساتھ ساتھ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ مطلب یہ ہے کہ قصاص کے حکم میں ایک بڑی باری زندگی ہے، یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے ایک قسم کا قصاص لینے پر انسان کو آمادہ کیا ہے کہ اگر ایک دفعہ قصاص لے لوگے تو پھر دونوں جانبین سے مطلب خاموشی ہو جاتی ہے دونوں خاندانوں کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، باقی لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ لیکن معاف کرنے میں اور دیت میں بعض اوقات ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ بعد کی جو نسلیں ہوتی ہے کہ ان کو مطلب کسی وجہ سے وہ پھر اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں جو ہے نا وہ زندگی ہے، باقی لوگوں کی زندگی ہے عقل مند۔ قصاص اس لیے بھی دیکھیے بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ ہر لحاظ سے رب کریم جو حکم عطا فرماتے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، بلائی بھی ہوتی ہے اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ قصاص اس لیے بھی دیکھے اچھا ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس کو دیکھا دیکھی اس جرم سے باز آئیں، ورنہ اگر معاملات زیادہ تر دیت اور معافی پہ چلے جائیں نا تو پھر لوگ ایسے گناہوں کے اور ایسے مطلب جرت اکثر کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگیاں ہیں اے عقل مند۔ اس لیے کہ اکثر دیکھیں دور جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ ایک شخص کے بدلے میں وہ سینکڑوں کو مار ڈالتے تھے، اور اس سے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھتا تھا۔ جب قصاص کا حکم ہو گیا تو ہزاروں کی جانیں بچ گئیں، اور اس صورت میں صرف اسی شخص کو مارا گیا جس نے یہ کام کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم باز آ جاؤ، یعنی تاکہ تم قصاص کے خوف سے قتل سے باز آ جاؤ، یا معنی یہ ہے کہ قصاص کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اب دوسرا حکم آ گیا کہ اللہ پاک نے تم پر لازم کر دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت اس کا قریب آ جائے اور اس کے پاس ان طرح کا خیرہ، وہ چھوڑ رہا ہو یا اس نے چھوڑا کچھ مال، خیرہ مال کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال کے لیے لفظ خیرہ کا استعمال کیا ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک دوسری جگہ پر بھی رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو مال بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک انسان جو ہے اس کے دل کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ خیرن سے مال کثیر مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے آزاد کردہ غلام نے وصیت کا ارادہ کیا اور اس کے پاس کل 900 درہم تھے، تو کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وصیت کے بارے میں ان طرح کا خیرہ فرمایا ہے
کہ اگر چھوڑے خیر کو فرمایا ہے۔ خیر مال کثیر کو کہتے ہیں، اس لیے تم وصیت مت کرو، یعنی تمہارا مال اتنا زیادہ نہیں ہے، اگر تم اس میں وصیت کرو گے تو تمہارے ورثاء کے لیے کچھ بچے گا نہیں۔ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے تو وہ کثیر مال کے بارے میں، کہ اگر بہت زیادہ مال ہے ہاں تو اس میں وصیت کرو تاکہ تمہارے لواحقین جو ہے مطلب ورثاء جو ہے وہ بھی محروم نہ ہو۔ اس لیے کہ دیکھیے ورثاء کو محروم کرنا یہ بھی گناہ ہے، کہ بندہ اپنے مال میں وصیت کر جائے یا کل مال کی وصیت کر جائے اور بعد میں بچے جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، کہتے میں نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس کس قدر مال ہے، تو اس نے کہا کہ 3000 درہم ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تیرا کنبہ کتنا ہے، تو اس نے کہا کہ 4 آدمی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان طرح کا خیرہ فرمایا ہے، اور یہ مال تھوڑا ہے، اس کو تو اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دے، اس میں وصیت نہ کرو۔ چلے اگر بالفرض کرنی بھی ہو وصیت تو بندہ کوشش کرے کہ مال اگر کم ہے تو اتنے زیادہ حصے میں وصیت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے رشتہ داروں کو مطلب بچوں کو جو وراثت کے حصے جن کو ملنے ہیں ان کو نقصان نہ ہو۔ بہرحال قرآن کا حکم ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے اور اس کے پاس مال ہو تو الوصیہ، اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے۔ وصیت کس کے لیے کریں؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے۔ اب تو یہ جو آیت ہے نا یہ منسوخ ہے، میں آپ کو شروع سے ہی بتا دیتی ہوں۔ اس کی تلاوت تو قرآن کے اندر باقی ہے لیکن اس حکم پر عمل اب نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے نا حصے جو ہے نا اب مقرر فرما دیے ہیں۔ بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، ماں باپ کو کتنا ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے، شوہر کو کتنا ملنا ہے، آگے سورہ نساء میں انشاءاللہ یہ ڈیٹیل آئے گی۔ اللہ پاک نے ہر ایک وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ جب ورثاء کا حصہ مقرر ہو گیا ہے تو اب یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، یعنی ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ منسوخ کچھ آیتیں ایسی بھی منسوخ ہے کہ تلاوت اس کے قرآن کے اندر باقی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا، تو یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے۔ اس لیے کہ والدین کا حصہ بھی قرآن نے مقرر کر دیا ہے، باقی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے، تو اب ان کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، ورثاء کے حق میں تو وصیت ہو ہی نہیں سکتی، ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ بالمعروف ہی، یہاں پر آیت کا ترجمہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں کہ وہ بندہ وصیت کرے والدین کے لیے، قریب رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف ہی، شریعت کے موافق، حقاً علی المتقین، اور یہ وصیت کرنا متقین کے لیے لازم ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو کوئی وصیت کو بدل دے بعد ما سمعہ، اس کے سن لینے کے بعد، یعنی وصیت کرنے والے کا قول سنا پھر اس کو بدل دیا، فإنہ اسمہ، تو اس کا گناہ، یعنی وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ، علی الذین، انہی لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سننے اور جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک تمہید بیان کی گئی ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی نے وصیت کی، اب تو زیادہ تر وصیت جو ہوتی ہے وہ تحریری طور پر ہوتی ہے، یعنی اس کو وصیت لکھی جاتی ہے،
لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے پہلے وقتوں میں لوگوں کو تحریری طور پر مطلب مشکل ہوتی تھی کہ لکھنا پڑھنا بعض اوقات خود بھی نہیں جانتے تھے، اور ایسا بندہ بعض اوقات میسر بھی ہر ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو وہ زبانی وصیت کر جاتے تھے۔ تو خیر اب بھی یہ حکم باقی ہے کہ اگر وصیت کے اندر کسی بھی بندے نے تبدیلی کی اپنی طرف سے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس نے تبدیلی کی، اور بے شک اللہ پاک جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو جاننے والے ہیں اور ان کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص، پھر جس کو اندیشہ ہو۔ خوف کا معنی اس جگہ ڈر کے نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ جس شخص کو اندیشہ ہو، من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو بس سلو کرا دے آپس میں۔ کیا مطلب ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کے پاس آئے اور اس کو وصیت کرتا دیکھے، اور دیکھے کہ وصیت میں یہ حق سے اعراض کر رہا ہے، مطلب کسی وارث کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس کو راہ حق کی ہدایت کرے، اس کو اس طرح کرنے سے منع کرے، جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وصیت ہی سے روک دیا تھا۔ اسی طرح پھر روایات میں آتا ہے کہ میرے باپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے یعنی اس بیٹے کو کچھ دیا ہے، مقصود آپ کو گواہ بنانا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنی سب اولاد کو اسی قدر دیا جتنا تو نے اس کو دیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، سب کو تو نہیں دیا۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تم نے جو اس کو دیا ہے وہ لوٹا دو۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ معنی یہ ہے کہ جب میت نے وصیت میں خطا کی، کوئی غلطی کی، تو اس کا ولی یا وصی جو مسلمانوں کا حاکم ہو، وہ اس وصیت کو منسوخ کر دے اور اس میں انصاف کرے۔ اس لیے کہ اکثر دیکھیں آج کل یہ چیز عام ہے کہ بعض اوقات والدین بھی اس طرح کرتے ہیں کہ حالانکہ وراثت کے حصے مقرر ہے، قرآن نے مقرر کیے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بچے کے حق میں وصیت کر جاتے ہیں۔ وصیت دیکھے کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو 1/3 حصے میں کر سکتے، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ وہ بھی اگر مال کثیر ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، مال بہت زیادہ ہے تو پھر آپ 1/3 حصے میں، اگر مال کم ہے، اتنا زیادہ مال ہی، جائیداد اتنی زیادہ نہیں ہے، تو پھر وصیت کر کے پھر ایک وارث کو زیادہ دینا یا ایک بچے کو زیادہ دینا اور دوسروں کو اسے محروم کرنا، یہ چیز شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے کہ دیکھیں قرآن نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتے یا پھر کچھ مطلب بچوں سے طبیعت اتنی نہیں ملتی، لیکن کیا پتہ مرنے کے بعد وہ ہمارے حق میں کتنے بہتر ہوں، ہمارے لیے وہ دعائیں زیادہ کریں، صدقہ جاریہ زیادہ کرے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ پاک نے عدل اور انصاف کا حکم فرمایا ہے۔ یہ جو بیٹا بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے۔ آخرت میں کون سا بچہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سا رشتہ ہمیں زیادہ عزیز ہے، اس کا علم رب کریم کو ہے اور کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ بعض اوقات اپنی اولاد کام نہیں آتی، غیروں کی اولاد کام آتی ہے، تو اس لیے قرآن نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے کہ کبھی بھی بچوں کے درمیان یہ تفرقہ نہ کرو کہ کسی کے حق میں وصیت کر کے تم اس کا مال زیادہ کرو اور باقیوں کو محروم کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ وصیت کرنی بھی ہو تو بندہ خیر کے لیے کرے، کسی ایسی جگہ کے لیے وصیت کرے اگر مال کثیر ہے کہ اس کا صدقہ جاریہ بعد میں ملتا رہے، کسی مسجد کے بنوانے کے لیے وصیت کر جائے، کسی مدرسے کے بنوانے کے لیے وصیت کر جائے، کسی یتیم کی پرورش کے لیے وصیت کر جائے، تاکہ وہ ثواب کا کام اس میت کو یعنی اس کے ذریعے سے اس کو ملتا رہے ثواب۔ تو بہرحال قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کرے،
مرنے کے بعد اس میت کی وصیت کو کوئی ٹھیک مطلب درست کر لے، صحیح کر لے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی اس کی اصلاح کرنے والے پر اس کو کچھ گناہ نہیں، بلکہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں 60 برس تک اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، پھر مرتے وقت وصیت میں ظلم اور نقصان پہنچاتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا فلا اسم علی، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی پوری زندگی تو ہم عبادات میں گزارتے ہیں، لیکن آخر میں سے کوئی وصیت کر جاتے ہیں کہ جس سے کسی کا نقصان ہو یا پھر ظلم ہو، تو فرمایا کہ وہ شخص جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، باقی اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشنے والے بھی ہیں، رحیم، اور رب کریم بہت ہی زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔